تو واقعہ ہمارا یہ چل رہا تھا تربیت کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام نبیوں نے اپنے حواریین کی تربیت کی، صحابہ کی تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر صحابہ نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی۔ تو تربیت کا سلسلہ چلتا گیا اور آج تک جو ہے تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہر آدمی وہ تربیت کا محتاج ہے۔ تو سلطان محمد فاتح جو تھے ان میں بھی جو دینداری پیدا ہوئی اور وہ اتنے بڑے اللہ والے بھی کہلائے اور بادشاہ بھی کہلائے، وہ صرف اور صرف ان کے استاد جو اللہ والے ان کے ساتھ میں تھے ان کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو ہر آدمی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو، ہم دنیا میں سکون چین اطمینان کی زندگی گزارے، اور سکون چین کے علاوہ ہماری زندگی میں سکون آئے، ہمارا ہر کام صحیح ہو، اس کے لیے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی وہ اپنے نفس کے اصلاح کی اور تربیت کی فکر کرے۔ اب اگر آدمی یہ سوچے گا کہ میں اپنی اصلاح کتاب پڑھ کے کر لوں گا، میں اپنی اصلاح جو ہے وہ میسج پڑھ کے کر لوں گا، تو وہ قیامت تک بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ وہ کسی مصلح اور کسی تربیت کرنے والے کے سامنے دو زانو بیٹھ کر اپنی تربیت نہیں کرائے گا، اس وقت تک اس کی تربیت نہیں ہوگی۔ اور پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، بڑے بڑے اللہ والے ہوتے تھے، اللہ والوں کی خانقاہیں چلتی تھی، اور ان کے پاس جب لوگ آتے تھے اللہ والے ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ اپنے نفس کی تربیت کرنا دنیا میں سب سے زیادہ اوگھڑ مشکل جو کام ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے، یہی سب سے بڑا کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ آدمی جو ہے وہ سب کر سکتا ہے لیکن اپنے نفس پہ پیر نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے ایک اللہ والوں نے کہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے؟ بولے جنت صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے، پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھنا تو دوسرا قدم تیرا خود بخود جنت میں چلا جائے گا۔ یہی سب سے بڑا کام۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے جھگڑے ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کو خوب انہوں نے گالی گلوچ کی، برا بھلا کہا۔ اب ایک جو مسلمان تھے جنہوں نے زیادتی کی تھی، زبردستی اپنی طرف سے بہت کچھ کہہ دیا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں بہت پشیمان ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایسا کیا کروں، صدقہ دوں یا فطرہ دوں یا غریبوں کو کھانا کھلاؤں، یا میں ایسا کیا کام کروں جس کی وجہ سے میں نے وہ جو گناہ کیا اور وہ بیچارے کو اتنا جو برا بھلا کہا اور میں نے اس کے ساتھ میں جو معاملہ کیا، میرا وہ معاملہ رفع دفع ہو جائے اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے ان سے کہا کہ بہت آسان ہے، آپ کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کو صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے، نہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف ضرورت یہ ہے کہ جس کو آپ نے گالی گلوچ کی، جس کے ساتھ برا معاملہ کیا، میرے ساتھ میں چلو اور 2 جملے اس کے سامنے یہ کہو کہ بھائی میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اور میں غلط تھا، تم صحیح تھے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندوں کا حق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اب وہ اگر لاکھ اللہ میں سے توبہ استغفار کرے اور بندہ معاف نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تو سب سے مشکل کام ہے نا، یہ میں نہیں کر سکتا، بولے یہ میرے سے نہیں ہو رہا، بولے وہاں تک جانا اور یہ بولنا۔ میں نے بولا ہاں یہی ہے اپنے نفس کے اوپر پیر رکھنا۔ اسی کو ان اللہ والوں نے کہا ہے کہ ایک پیر اپنے نفس پہ رکھ دے تو دوسرا پیر خود بخود کہاں پر ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ بولے یہ تو میرے سے نہیں ہو رہا نا، میرے کو دوسرا راستہ بتاؤ کچھ تو بھی، صدقہ خیرات فطرہ اس کے ذریعے سے کوئی راستہ بتاؤ تاکہ میں اپنی توبہ کرا سکوں۔ میں بولا اس کا دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، اس کا یہی راستہ ہے۔ بولے نہیں وہ میرے سے نہیں ہوگا۔ تو نفس جو ہے وہ انسان کو ایسے جہنم میں لے جانا